اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی ارشد قریشی ہے۔ اچھا جی، میں ممبئی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے بہترین چینل ہے مرکز افضلیہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکریہ۔ میں نے کمنٹ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ویڈیو بنائیے یا مجھے بتائیے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اذان کیوں نہیں دیے، اس میں کیا راز ہے، اور مجھے مرید ہونا ہے کامل پیر، کیسے تلاش کروں ذرا بتائیے۔ اچھا جی، جناب ممبئی والے ارشد علی قریشی صاحب، بہت اچھی بات ہے، آپ نے جو ہے ہمارے چینل کو دیکھا اور پسند کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں، اور ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بزرگوں کی تعلیمات سے سرفراز فرماتے رہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اذان کیوں نہیں دیے، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز نہیں ہے بلکہ اس میں نیاز ہے۔ راز کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، رسول بنایا، نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اپنا محبوب بنایا، تو ایک بہت بڑا مشن لے کر کے دنیا میں آپ کو بھیجا گیا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ سارا کا سارا کام آپ اپنے کرتے، سارا کام تو اپنے نہیں کرتے، آپ کے پاس پوری ٹیم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ کے ساتھ پنجتن پاک کو بھی مبعوث فرمایا، 4 یار کو مبعوث فرمایا، 1,25,000 صحابہ کو بھی آپ کے دور حاضر میں، مطلب موجودہ دور میں اس وقت مبعوث فرمایا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ سارے کے سارے آپ کے ساتھ تھے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ تھے، کسی سے آپ نے جو ہے الگ کام لیا، کسی سے الگ کام لیا، سب کے الگ الگ ڈیوٹی تھے، سب کے الگ الگ کام تھے۔ تو یہ اذان دینے کا جو ڈیوٹی تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھا، یعنی اذان دینے کی ڈیوٹی انہی کو لگائی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ سپہ سالاری کرنا یا اور بھی چیزیں تھی، لوگوں کو جمع کرنا، خبر پہنچانا، خدمت کرنا اور لوگوں میں پیغام پہنچانا، یہ سارا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارا کام رسول پاک کے لیڈرشپ میں اور ان کے نگرانی میں، ان کے ڈائریکشن میں ہوا، اور ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ سارا کام خود نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ تبلیغ بھی کرتے اور آپ خود بھی اذان دیتے اور خود سارا کام کرتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم کو تو اس میں ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ راز کی ہو کہ بھائی میں اذان نہیں دوں گا، اذان بلال دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اذان دینے سے مراد حق کے طرف بلانا اور حق کی بات کہنا اور لوگوں کو پیغام حق سنانا تھا، اور یہ کام تو آپ کر ہی رہے تھے، لوگوں کا حق کے طرف بلا ہی رہے تھے، پیغام سنا ہی رہے تھے، اور سارا جو میسج تھا وہ دے ہی رہے تھے، ہے نا۔ اب یہ بات بھلے ہے کہ بھائی میں جو ہے آپ کو میں خود سے کیسے کہوں کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں، ہے نا۔ یہ بات تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں خود کہوں کہ میں ہی اللہ کا رسول، حالانکہ شروع میں آپ نے کہا ہے، شروع میں سب کو آپ نے کہا کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کو تسلیم کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، ہے نا بھائی، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن زیادہ تر جگہوں پر، زیادہ تر موقع پر یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ کوئی شخص خود اپنے بارے میں کہے، ہے نا۔ تو اس حساب سے بھی اگر آپ سوچیں تو یہ بات کوئی دوسرا کہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواب میں کچھ لوگوں کو دکھایا کہ بھائی اذان کیسے دینا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے خواب میں دیکھا، اور بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ یہ کلمات جو ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے سنا یا خود پڑھا آپ نے۔ تو کہنے کا مطلب کہ وہ ایک طرح سے روایا صادقہ ہوا، بشارت ہوئی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ایسا کہا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، لیکن بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں گھنٹہ بجایا جائے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کچھ اور کیا جائے تاکہ لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے وقت پر پہنچیں۔ کیسے پہنچیں گے بھائی؟ تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو خواب میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دکھایا گیا کہ یہ کلمات بولے جائیں۔ یہ کلمات بولنے کے لیے رسول پاک کے کہیے کہ حکم سے ہی حضرت بلال نے جو ہے اس کلمات کو بولنا شروع کیا، اور اتنا مؤثر انداز میں بولنا شروع کیا کہ زمین والے بھی سنتے تھے ان کے اذان کو، اور آسمان والے بھی ان کے اذان کو سنتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ اور ایسی باتیں روایت میں بھی آتی ہے کہ ایک وقت میں جب آپ نے اذان نہیں دی تھی تو صبح ہی نہیں ہوئی تھی، ہے نا، لوگوں نے ایسا بیان بھی کیا، قوالوں نے گایا بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیوٹی جس کو لگائی جاتی ہے وہ اسی کو انجام دینا چاہیے، اور دیتا ہے آدمی، ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو جو بات کہنے کے لیے بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جو پیغام دنیا کو دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ آپ نے جو ہے دینا شروع کیا اور پائے تکمیل تک پہنچایا اس کام کو۔ اور اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو لگایا، اور لوگوں کو بلانے کے لیے، اور وہ کلمات سنا کر لوگوں کو جمع کرنے کا ڈیوٹی تھا ان کا، ہے نا۔ اس میں کوئی راز الگ سے ہو یہ تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، البتہ آپ نے اگر ایسا پوچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس بات کو کہ اذان دینے کی ضرورت رسول پاک کو نہیں تھی، کیونکہ وہ تو خود اپنے آپ میں خود اذان ہے نا۔ رسول پاک اپنے آپ میں، رسول پاک کی ہستی جو ہے اپنے آپ میں ایک اذان ہے، خود کلام ہے، خود کلیم ہے۔ ان کو اذان دینے اور پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کی ذات اور ان کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کا مظہر، کہیے کہ مظہر ہے، اور ان کا چلنا خدا کا چلنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا کھانا پینا سب خدا کا مانا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ خدا خود بادشاہی کر گئے 63 برس اور نام محمد رکھ لیا تاکہ رسوائی نہ ہو، ہے نا۔ بعض شعراء نے یہ بات کہی ہے، تو اس میں بڑے راز و بید ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہیے کہ شان محبوبی اور کل مظہر الہی جو ہے وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے، اور اپنے آپ میں بذات خود وہ قرآن بھی ہیں، اپنے آپ میں خود کلیم بھی ہیں اور کلام بھی ہیں۔ ان کو الگ سے کوئی اذان دینے اور پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راز بعد میں پتہ چلتا ہے لوگوں کو۔ اور اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ بڑے بڑے باتیں ہیں جو آپ شاید سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور میرے چینل پہ اگر آپ ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے بڑا معاملہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے جو پوچھا ہے، البتہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کا فکر بہت اچھا ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھے مرید ہونا ہے، کامل پیر کیسے تلاش کروں؟ تو بہت مبارک سوچ آپ کی ہے، آپ ضرور مرید ہوئیے، کیونکہ مرید ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مرید جب آپ ہوئیے گا تو آپ کا تسلسل رسول پاک کے ذات سے ہوگا، اور آپ کو جو ہے ان کا فیض اور کرم آپ کو ملے گا، اور وہ سلسلہ رسول پاک سے آپ کا جڑے گا۔ اور جب سلسلہ روحانی جڑتی ہے تو نور کا سلسلہ جو ہے آپ کے قلب تک ایک پہنچتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو رشد اور ہدایت اور آپ کی برکت ہوگی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے سرفرازی اور سرخروی عطا فرمائے، اور آپ کو جو ہے دین میں خیر و برکت عطا ہو، دین کی فہم عطا ہو، دین کی حکمت عطا ہو، اور آپ جو ہے دینی اور دنیاوی منزل و مقصود کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے اللہ کے قرب و وصال میں پہنچیں، اور صرف اذان ہی نہیں بلکہ اذان کے مقصدیت کو بھی پا لیجئے، اور اذان میں جو کہا جا رہا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا لیجئے، اور فلاح و بہبود آپ کو حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔